لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. پاکستان ٹیلی ویژن اور وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کے اشتراک سے حج 2018 کے پروگرام لبیک اللہم لبیک کے ساتھ آپ کا میزبان ناصر فرید حاضر خدمت ہے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. ناظرین، اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنا در حقیقت آخری الہامی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا سفر ہے. حج کے مسافر جو ہیں، جو حج کے لیے سفر کرتے ہیں، یہ در حقیقت جنت کے مسافر ہیں. ان کا سفر جو ہے وہ پہنچتا ہے جنت کے حصول تک، اللہ کی رضا تک اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے تک. جس طرح ہر صاحب استطاعت مرد پر حج کرنا زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اسی طرح ہر صاحب استطاعت عورت پر بھی زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے. حج کے جو عوامل ہیں، حج کے جو احکامات ہیں، وہ ویسے تو مردوں اور عورتوں کے لیے مشترک ہیں، لیکن کچھ عوامل، کچھ احکامات ایسے ہیں جو خواتین کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے خواتین کے حوالے سے حج کے احکامات. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف اسکالر اور دعویٰ سینٹر برائے وومن بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی انچارج میڈم شگفتہ عمر صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں معروف مذہبی اسکالر محترمہ زبیدہ خاتون صاحبہ. ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے آغاز کروں گا میڈم شگفتہ عمر صاحبہ سے، اور آپ کی یہ کتاب ایک میرے سامنے ہے. میڈم شگفتہ عمر صاحبہ جو ہیں، انہوں نے ایک کتاب حج و عمرہ کے احکام جو ہیں یہ لکھی، اور حکومت پاکستان کی طرف سے اس کو پہلا انعام بھی ملا. ہم آپ کو اس پہ بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. آغاز کرتے ہیں آپ سے. خواتین کا حج شروع ہوتا ہے، محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے خواتین کے لیے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ خواتین کے حوالے سے ہم آج اس پہ بات کریں گے، اور بہت سی بنیادی جیسے آپ نے باتیں کہیں تمام دونوں کے لیے برابر ہیں، لیکن کچھ خاص احکامات ہیں جو خواتین کے حوالے سے ہیں، اور وہ ان کو بالکل معلوم ہونے چاہیے، نہ صرف ان کو جو اس دفعہ حج پر جا رہے ہیں، بلکہ اس لیے بھی ہم انہیں زیر بحث لائیں گے تاکہ آگے جو اس کے لیے پلاننگ کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی اس کو اس پر عمل کرنا آسان ہو. اب تو جن لوگوں نے اپلائی کر لیا وہ کر لیا، جی وہ تو کر لیا، لیکن نیکسٹ ٹائم کے لیے باقی لوگوں کے لیے. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ محرم کا ساتھ، اس کے ساتھ آپ کے ایک بات میں سن رہی تھی کہ صاحب استطاعت خاتون پر، تو سب سے پہلی بات تو میں یہ رکھنا چاہوں گی کہ استطاعت ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے، یعنی آپ اس کا سفر کا دے سکتے ہوں کرایہ اور وہاں پہ رہنے کے اخراجات. تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ اصل تو استطاعت وہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں عموماً طور پر خواتین کماتی نہیں ہیں، لیکن یہ ایک ہمارے خاندانی نظام کی بہت ایک خوبصورتی ہے کہ ہمارے مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی، بہن، ماں، بیٹیوں ان کو لے کر جاتے ہیں، یعنی ان پہ استطاعت نہ بھی ہو تب بھی وہ ان کو لے کر جاتے ہیں. یہ ان کا ایک بہت بڑا حسن سلوک ہے جسے دنیا کے سامنے جو ہے وہ آنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ اگر نہ لے جا سکیں اور ان کے پاس اپنے لیے ہے تو وہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ خواتین کو چھوڑ بھی سکتے ہیں.
جی دوسری جو خاتون کے لیے ضروری شرط ہے وہ محرم کا ساتھ ہونا، اور جیسا میں نے کہا کہ یہی اسی لیے ماں باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، جو بھی اس کے محرم رشتے ہیں انہی کے ساتھ اس کا سفر پر جو جانا ہے وہ جس طرح جائز بنتا ہے۔ جی تو جب تک اگر اس کے پاس کوئی محرم نہ ہو تو اس پر وہ لازم ہی نہیں ہوتا، یعنی اس کے پاس مال بھی ہے اپنا لیکن اگر اس کو کوئی محرم نہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بیوہ ہو گئیں خواتین اور یا کوئی ایسی صورت ہوتی ہے شوہر نہیں ہے لے جانے والے، تو وہ بہت ان کو ملال ہوتا ہے لیکن ان پر یہ واجب ہی نہیں ہوتا، یعنی اگر مال ہے مال اور بھی محرم نہیں ہے تبھی بھی وہ ان کے پر وہ فرض نہیں ہے۔ البتہ اب ایک صورت جو ہے سعودی حکومت ہی نے آپ کہہ لیں کہ ظاہر ہے وہی انتظامات کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ نکالی ہے کہ 40 سال سے اوپر کوئی جو خاتون ہے وہ ایک گروپ کے اندر جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے جو تھا لوگ بہت اس میں غلط بیانی کرتے تھے، کسی کو جھوٹا اپنا بھائی بنا لیا اور کچھ بنا لیا وہ پیپرز کے لحاظ سے، تو وہ ایک گناہ والی بات تھی، لیکن بہرحال ایک حکومت گنجائش نکالی ہے۔ لیکن یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گی اس پروگرام کی وساطت سے کہ یہ جو گنجائش ہے یہ شرعی گنجائش کے مطابق صرف فرض حج تک ہی رہنی چاہیے، اس کو ہمیں ہر وقت نفلی عمروں پر اور بار بار کے سفر پر نہیں اس کو لاگو کرنا چاہیے۔ اچھا عدت پہ اگر کوئی خاتون ہو تو؟ جی عدت کا بھی یہی حکم ہے کہ عدت میں کوئی خاتون ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ حج پہ نہیں جا سکتی اس وقت، اور البتہ یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہنچ چکی ہے اور پھر کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، ظاہر ہے میرا نہیں خیال کہ وہاں طلاق وغیرہ کی کوئی نوبت آتی ہوگی، تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنا پورا کرے، یعنی فقہاء نے کہا کہ وہ قریب ہے گھر سے تو آ جائے، لیکن ظاہر اب تو وہ ایسے سفری انتظامات ہوتے ہیں تو اس کو پورا کر لے، پورا کر کے آ کے گھر اپنی جو پوری کریں۔ محترمہ زبیدہ خاتون صاحبہ، احرام جو ہے وہ مناسک حج میں سے ایک اہم رکن ہے۔ احرام مردوں کے لیے تو 2 چادریں ہیں، خواتین کا احرام کیا ہوگا؟ جی خواتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں اس پروگرام میں حاضر ہوئی۔ آپ نے پوچھا ہے احرام کے حوالے سے، تو خواتین کا احرام دراصل ان کا لباس ہی ہے کہ جو عام لباس وہ پہنتی ہیں وہی ان کا احرام ہے، لیکن اس میں پھر ہمیں سطر اور حجاب کے جو ہمارے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، کہ جیسے گاؤن ہے یا اسکارف ہے تو اس میں خواتین کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کے بال ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، گردن ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، کلائیوں تک ان کا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے نیچے ٹانگیں جو ہیں وہ بھی ان کی ڈھکی ہونی چاہیے۔ اچھا اس میں ایک جو ہمارے ہاں ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات باریک کپڑے پہن لیے جاتے ہیں، یا خواتین کوئی اہتمام نہیں کرتی کہ وہ کوئی جبہ پہنے یا کوئی اسکارف پہنے، تو اس طرح سے عام طور پہ ہمارے ہاں وائٹ کپڑے پہنے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، یعنی کپڑوں کا رنگ جو بھی ہو، کپڑوں کا رنگ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اصل جو ہے وہ آپ کا سطر جو ہے وہ، ہاں بالکل، کہ کپڑوں کا رنگ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ اگر وائٹ کپڑے میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ جھلکتا ہے یا باریک ہوتا ہے یا اس میں سے نظر آ رہا ہے تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ وائٹ کی بجائے کوئی دوسرا رنگ پہن لیا جائے، کیونکہ نظر نہیں آنا چاہیے خاتون کا جسم۔ عام حالات میں بھی یہ ہے کہ بڑی سخت وعید ہے کہ اگر ہم ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جو پہن کر بھی ہمارا جسم جو ہے اس میں سے نظر آتا ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہے کہ وہ خاتون جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی، کہ جو ایسا لباس پہنتی ہے کہ لباس پہن کر بھی ننگی رہے اور جس کا جسم جو ہے وہ نظر آتا رہے یا جس کا سطر ڈھکا ہوا نہ ہو۔ تو حج میں تو ہم ایک عبادت پہ جا رہے ہیں اور اس میں یہ مالی عبادت بھی ہے اور جانی بھی ہے، کہ ہم نے اپنا مال بھی لگایا، ہم نے بہت زیادہ مشقت بھی کرنی ہے وہاں جا کے، اور اس میں اگر ہم پہلے ہی نمبر پہ فیل ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم پہلے ہی تقاضا پورا نہیں کرتے، کہ ہم احرام صحیح طرح کا نہیں پہنتے یا احرام میں جو پابندیاں ہمارے اوپر ان کی پابندی ہم نہیں کرتے، تو آگے آپ سمجھے کہ ہمارا تو پورا حج ہی خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے لباس کے حوالے سے ہمیں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے بال ننگے نہ ہوں، بال جو ہیں ان کو احرام کی حالت میں بال ٹوٹنا بھی نہیں چاہیے، یعنی ساتھ تک پابندی رکھی گئی ہے۔ یعنی پابندیاں وہی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، بالکل پابندیاں وہی ہیں کہ وہ بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، تیز خوشبو نہیں لگانی چاہیے کوئی ایسی، اور مگر یہ ہے کہ ہمارا لباس جو ہے جو عام حالات میں ہم پہنتے ہیں، یہ سطر کی جو عام حدود ہیں ہمارے لیے وہی ہیں، لیکن ایک فرق ہے کہ جیسے نقاب کرتے ہیں نا، ہم میں سے کچھ لوگ نقاب کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ مستثنا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نقاب کرنا ضروری نہیں ہے، اس رخصت سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن حج کے اندر پھر یہ ہے کہ نقاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہ وہ روکا گیا ہے
नकाब करने से। सही। तो हज के मौके पे जो नकाब पहनने वाली जो ख़वातीन हैं उनको भी पहनेंगे वो अपना चेहरा जो है वो अपना चेहरा नहीं ढकेंगे, लेकिन सिर्फ हालत एहराम में, कि जब हम हालत एहराम से निकल जाएंगे तो फिर उसके बाद हम निकाब कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। मोहतरमा शगुफ्त उमर साहिबा, तवाफ़ के दौरान मर्द हजरात जो हैं वो तो रमल करते हैं, थोड़ा थोड़ा दौड़ना, ख़वातीन के लिए? ख़वातीन के लिए तो ज़ाहिर है ना इस्तबा है ना रमल है, और ना ही इसी तरह सही के दौरान तेज़ दौड़ना है, यानी जो वो सब्ज़ बत्तियों पे दौड़ते हैं मर्द हज़रात वो ख़वातीन मर्दों के लिए बताया गया है। और उसकी एक बैकग्राउंड भी थी, ज़ाहिर है इस वक्त तो इतना टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि हम उसकी बात करें, तो बिल्कुल अपने आम रफ्तार से ही जो है वो तवाफ़ करेंगी। और इसमें तो आजकल के ज़माने के लिहाज से इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि ज़ाहिर है रश होता है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल किनारे किनारे पर रह के करें कि मर्दों से इख्तलात ना हो, लेकिन पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना इस तरीके से करें, यानी ज़्यादा दूर रहें, बहुत अंदर ना घुसें कि भाई हम सोचें कि छोटा चक्कर हो जाएगा या हम खाना काबा के करीब। अक्सर औकात देखा गया है कि जो हजर अस्वद है उसको बोसा देना और फिर जो मुल्तजिम है उस तरफ बहुत अहम बात आपने बताई, कहीं तवज्जो दिलाई। एक तो ये कि तवाफ़ के दौरान तो इन चीज़ों की बिल्कुल ही इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर आप बिल्कुल अपना तवाफ़ शुरू करें या तवाफ़ पूरा करें, और उसके बाद भी इस रश के अंदर हजर अस्वद के लिए बोसा देना। और देखें हमें तो हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिया, और उम्मत का तामुल है आज तक कि दूर से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जब हाथों को बोसा दिया जाता है तो वह हजर अस्वद के इस्तलाम के बराबर होता है। तो जब वही सवाब जो हजर अस्वद ने गवाही देनी है, अगर हम चाहते हैं हमारे लिए गवाही दे के मुझे चूमा, तो वो हमें दूर से मिल रहा है, तो उसके लिए हमें अपने उस बुनियादी अहकाम को, क्योंकि मैं ये समझती हूँ और ज़ाहिर तजर्बा भी है कि आज आप अगर वहाँ पर जाते हैं तो आप 20 मर्दों के साथ आपका इख्तलात जो है वो ज़रूर होगा, जो कि पसंदीदा नहीं है। तो उसमें कोई हमारे लिए फ़ख्र की बात नहीं होनी चाहिए। और हमें अपनी बहनों से मैं यही कहूँगी कि ये चीज़ें वो नहीं है जिनको हम अपना मुतमईन नज़र बना के जाएँ कि जी मैं तो ज़रूर चुम के आना है, तो मैं तो ज़रूर ऐ करना है। नहीं, आप ये कहें कि मैंने अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत करनी है, यानी हम अपना मतमईन नज़र वो बनाएं, और हम सिखाने वाले भी लोगों को यही सिखाएं कि आपने अपने अपने तकवा पैदा करना है, ज़्यादा इबादत किस तरह करनी है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं अपना तजुर्बा शेयर करना चाहूँगी कि जब हमने हज किया पहली दफ़ा, तो वो ये हुआ कि एक खातून थी जो हमारे साथ तवाफ़ कर रही थी। अब वही वाली बात कि हमारी आम जो ख़वातीन जाती हैं तो बेचारी मोहब्बत में वो ये समझती हैं बस हिजर अस्वद को चूमना जो है ये भी असल हज है। हालांकि वो ठीक है, एक सुन्नत की पैरवी है, अगर हम आसानी से कर सकें तो ठीक है, ना कर सकें तो ठीक है। अच्छा, वो खातून हिजर अस्वद को चूमना चाह रही थी, और बिल्कुल मैं अपने सामने उनको देख रही थी कि जब वो उसके बिल्कुल करीब पहुंची तो उनका दुपट्टा भी उतर गया, और सारी मतलब उनकी वो जो पाबंदियां थी उनकी एहराम की, और वो सारी जो है वो ख़त्म हो गई। अब आप ये देखें ये कितने शदीद गुनाह की बात है कि आप एक सुन्नत की पैरवी के लिए आपके सर से दुपट्टा उतर जाए, मर्दों के साथ आप टच कर रहे हैं, वो सारी ही चीज़ें मतलब ये है कि गलत है। यानी हमें अवॉइड करना चाहिए कि जितना हम मर्दों से बच सकते हैं वो बच के करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अपने मर्दों के साथ साथ या पीछे हम देखेंगे ख़वातीन के पीछे पीछे रहें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है कि हम मर्दों के साथ टच ना करें, या ये है कि बहुत हमारा वो उस तरह से ना हो। मगर ये है कि वो हिजर अस्वद को भोसा देने के लिए हमारी बेशतर ख़वातीन यही कर रही होती हैं कि वो जो बुनियादी तकाज़े हैं उनको भी वो जो उनके छूट जाते हैं, या वो यानी अल्लाह ने आपको एक आसानी दी है तो आप उस आसानी का फ़ायदा उठाएं। और आप जैसे कि मैडम ने फरमाया कि हाथ उबर करके उसको बोसा दें, तो आप यही इसका सवाब है कि आपने खुद हजर अस्वद को चूम लिया। इस पर मज़ीद बातचीत भी करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। प्रोग्राम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक में हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हजर अस्वद को चूमने के लिए ख़वातीन जो हैं वो इतना ज़्यादा आगे चली जाती हैं कि उनके एहराम की जो पाबंदियाँ हैं वो भी सारी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो आसानियाँ दी हैं उस आसानियों से फ़ायदा उठाना चाहिए। मोहतरमा शगुफ्ता उमर साहिबा, अक्सर देखा गया है कि जब तवाफ़
کرتے ہیں تو وہ رکن یمانی پہ بھی لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ بوسہ دینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں ایسا ہے کہ رکن حجر اسود اور رکن یمانی کی جو فضیلتیں ہیں دو کی کچھ ہیں، تو حجر اسود پہ یہ ہے کہ یہ اپنی اصلی بنیادوں پہ قائم ہیں، یہ دونوں جو ستون کہہ لیں آپ، ان کی بنیادیں اصلی ہیں، لیکن اس میں چونکہ حجر اسود بھی ہے تو اس کی زیادہ فضیلت یہ تھی کہ اس کو بوسہ بھی دیا جائے۔ تو رکن یمانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے ہم جب بھی آئے تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں کھڑے پایا، یعنی فضیلت اس کی بتائی اور کہا یہ ایک جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جب بھی ہم یہاں آتے ہیں، یہاں پہ 70 فرشتے مقرر رہتے ہیں جو یہاں پہ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت اور امن عطا فرما دے، اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ اتنی فضیلت بتائی، لیکن وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم وہاں گزر رہے ہوں اور موقع ہو تو ہم اس کو چھو سکتے ہیں صرف، لیکن اس کو وہاں پہ یعنی چومنے کی فضیلت نہیں بتائی گئی اور نہیں بتایا گیا، صرف حجر اسود کو، اور وہ بھی ظاہر ہم نے دور سے ہی چومنا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں شاید ہمیں وقت مل گیا، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ کام کریں گے جو ہمیں سنت میں کہے گئے۔ اس میں ایک اہم چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے فقہا نے کتابوں میں لکھ دیا، کوئی وجہ ہوگی جو انہوں نے ایک یکسوئی کے لیے کہ حجر اسود کی طرف خانہ کعبہ کی طرف اپنے طواف کے دوران چہرہ نہیں کرنا اور سینہ نہیں کرنا اور طواف خراب ہو جائے گا، اس سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، بیسک یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ ٹریفک کے فلو کو جاری رکھیں اور سیدھا دیکھتے ہوئے آپ طریقے سے چلیں، لیکن اگر اس کو دیکھ لیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لوگ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا طواف تو نہیں خراب ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا۔ یعنی آپ کعبے کو دیکھ کر بھی طواف کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس لیے کہا گیا ہوگا تاکہ آپ کا جو ایک چکر ہے وہ آسانی سے رہے اور کوئی مسائل پیدا نہ ہو۔ خواتین اور مردوں کے حج کے جو دوسرے مناسک ہے اس میں کوئی فرق ہے خواتین کے لیے خاص؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو جیسے کبھی بات آئی کہ احرام کا فرق آ جاتا ہے، یہ تو اس کے بعد کے میں جو اس کے بعد پھر مناسک کے اندر بنیادی طور پر تو کوئی بہت زیادہ فرق ہمیں نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ یہی جس طرح کے رمل خواتین نہیں کرتی ہیں۔ پھر صحیح میں بھی حالانکہ خاتون ہی کی ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے جو مردوں کو بھی دوڑنے کا حکم دیا، لیکن عورتوں کے وقار، دیکھیں یہاں پہ بات سمجھنے کی کیا ہے کہ عورتوں کو باوقار رہنے کا حکم دیا، جب دوڑیں گی پبلک میں ان کو دوڑنے سے بھی منع کیا گیا کہ مرد جو ہیں وہ دوڑ کے جائیں اور خواتین وہاں پہنچ جائیں، تو یعنی یہ تو ایک معمولی سا فرق ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ تو باقی پھر جو چیز آ جاتی ہے وہ خواتین کے اپنی ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ان کے جو کچھ مخصوص مسائل ہو جاتے ہیں اس کی بات آ جاتی ہے کہ اگر مخصوص ایام ہو جس میں وہ نماز نہیں پڑھتی تو اس میں ان کے لیے بہت سارے احکام فرق ہو جاتے ہیں۔ اس میں میں ضرور چاہوں گی کہ تھوڑی سی ذرا سے تفصیل سے بات کر لوں کہ بالکل جب ہم حج پہ جانے سے پہلے یا عمرہ کا نیت کر رہے ہیں اس پہ جانے سے پہلے پاکستان میں بھی اگر خواتین کی بھی ایسی اسٹیٹ میں ہوں تبھی بھی وہ احرام باندھیں گی، یعنی یہاں سے بغیر احرام کے نہیں جانا کیونکہ میقات سے آپ نہیں گزر سکتے، الا یہ کہ آپ مدینہ جا رہے ہیں، جن کی پہلے فلائٹس مدینہ کی ہیں وہ تو احرام نہیں باندھتے، لیکن اگر یہاں سے باندھنا ہے یا مدینہ سے باندھنا ہے آپ نے میقات سے گزرنا ہے۔ اور خواتین ہماری اگر اس حالت میں بھی ہیں کہ نماز نہیں پڑھتی تبھی بھی وہ وہاں پر ان کو اسی طرح سے احرام باندھنا ہے، اسی طرح سے نیت کرنی ہے، صرف نماز نہیں پڑھیں گی، نماز کے بغیر وہ طواف اور سعی وغیرہ بھی کر سکتی ہیں۔ نہیں ابھی تو ہم نیت کے بعد لبیک عمرہ یا لبیک حجہ جو بھی ہے وہ نیت کریں گی اور اسی طرح پھر وہ تلبیہ پڑھ لیں گی اور اس کے بعد اگر مسنون دعا پڑھیں گی اور اس کے بعد ان کے اوپر بھی اس طرح احرام کی پابندیاں عائد ہوگی، یعنی اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بالکل ٹھیک جا رہا ہے سب کچھ۔ اب جب جاتی ہیں وہ خانہ کعبہ جائیں گی اور طواف نہیں کر سکتی کیونکہ ایک تو مسجد میں بھی نہیں جا سکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے سے منع فرمایا ہے، تو وہ انتظار کریں گی، انتظار کر کے پاک ہونے کا، پاک ہونے کے بعد وہ احرام کی حالت تو پہلے ہی تھی اور احرام کے دوران یہ بھی میں بتا دوں مرد ہوں یا خواتین ہوں ضرورت ہو تو غسل بھی کیا جا سکتا ہے، احرام کے لباس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو دھویا بھی جا سکتا ہے، تو وہ غسل کر کے اور دوبارہ سے احرام کے کپڑے پہنیں گے، کپڑے کوئی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جا کے اپنا طواف کریں گے اور اپنا صحیح کریں گے اور ان کا عمرہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر حج کا وقت آ جائے اور یہ ساری باتیں ہمیں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حج آپ نے کیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور اس کے ساتھ حضرت میمونہ کے ساتھ اس کی روشنی میں یہ احکام ہمارے لیے واضح ہوتے ہیں، تو اگر حج کا وقت ہوگا تو اگین اس طرح ہی کر لیں گے، نیت کر لیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی ہے ہمارے دین کی کہ جب وہاں سے چلیں گے مینا میں پہنچیں گی تو صرف نماز نہیں پڑھیں گی اور ذکر اذکار کریں گی، ان کا بالکل احرام پورا صحیح ہے، ان کے مناسک صحیح ہیں، اسی طرح سے مینا سے جب وہ عرفات پہنچیں گے، عرفات میں وہ اسی طرح لوگوں کی طرح قیام کریں گے، دعائیں مانگیں گے، نماز نہیں پڑھیں گی، لیکن ان کا تمام حج پورا حج ہو جائے گا، حج کا اکبر دن ہے وہ بھی ہو جائے گا، ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ وہاں سے وہ واقع مزدلفہ قیام کریں گے، مزدلفہ کا قیام رات کو بھی رہ جائیں گے اور صبح کا بھی جو قیام مزدلفہ حقوق مزدلفہ ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ وہاں سے وہ واپس آتی ہیں مینا میں، پہلے جو ہے رمی کریں گے بڑے جمرے کی،
وہ بھی ہو جائے گی، یعنی رمی بھی اس میں رمی کر بھی سکتے اسی ہیں، حالت بسم میں اللہ کرنی اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے رمی کر لی اپنی، اور رمی کے بعد قربانی ہونی ہے، اور قربانی اب ہوتی ہے ٹوکن دے کے یعنی کوپن خرید کے، وہ بھی ان کی ہو جائے گی، اور اس کے بعد احرام کھولنا ہوتا ہے، وہ بھی احرام وہ کھول لیں گی۔ اب اس کے بعد طواف زیارہ کے لیے جانا ہوتا ہے، اس کے لیے صرف ان کو پابندی ہے کہ وہ انتظار کریں گی۔ تو وہ انتظار کرنے کے بعد پھر بعد میں انتظار کرنے کے بعد اگر تو وہاں 3 دن ابھی ہیں اور لوگ وہاں پہ موجود ہیں تو اس میں پاک ہو جاتی ہیں، تو اس میں وہ اپنا دوبارہ کر لیں گی۔ اگر نہیں ہوتا اور باقی گھر والے مکہ چلے جاتے ہیں تو وہ واپس مکہ چلی جائیں گی، اور جب پاک ہو جائیں گی تو غسل کر کے اور اگر اسی حالت میں فلائٹ کا ٹائم ہو جائے؟ اچھا اس میں یہ والی بات اہم ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے انسان کو بہت سارا، یعنی ہوتا یہ ہے کہ اس صورت میں بہت سارے لوگ، جو ایک معروف چیز ہے، اور لوگ بہت ساری بہنیں میری بات سن کے سوچ رہی ہوں گی کہ بھئی یہ دوا کا کیوں نہیں بتا رہی، کہ ایک معروف چیز یہ آج کل کہ بھئی آپ دوا کا استعمال کر لیں جس کی وجہ سے اس کو مؤخر کیا جا سکے، تو اس میں یہ ہے کہ بالکل لی جا سکتی ہے، اس کا شرعاً بھی جواز ہے، اور ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں، اور حاجی کیمپیں بھی بتا دیتے ہیں، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں، لیکن اس کے بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر تو جیسا یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ 1 مہینے پہلے سے فلائٹ شروع ہو جاتی ہیں، تو جس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے شیڈیول کا اپنا، تو اگر اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ بالکل بھی وہ مارجن آ جائے، تو وہ پھر دوا بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی وہاں ڈاکٹر کی سے پوچھ کے لینا ہوگا کہ کتنے پہلے سے لینا ہے، خود سے نہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ورنہ ایک صورت یہ بھی رکھی ہوئی ہے سعودی عرب کے جو بھی معلمین ہیں انہوں نے، کہ فلائٹ کی تاریخ آگے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اس میں تھوڑی مسائل، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، دونوں اگر دوائی والا بھی نہیں ہوتا اور فلائٹ بھی آگے نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ نہیں ہوتا، تو پھر میں کہوں گی کہ ہمارے دین کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے کہ ہمارے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ وہ شرعاً معذور تصور ہوگی۔ جیسے ایک بندہ اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی پاکی نہیں ہے، وضو نہیں کر پاتا، تو اس کو ایک ریلیکسیشن ملتی ہے، تو وہ شرعاً معذور تصور ہوگی، اور وہ اسی حالت میں طواف زیارہ کر لے۔ اچھا، طواف زیارہ کر لے، کیونکہ فرض ہے نا طواف، ورنہ وہ طواف زیارہ کرے بغیر آ نہیں سکتی نا پاکستان، اگر آئے گی تو ایک تو شوہر اور بیوی، اچھا یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب اس حالت میں بھی طواف زیارہ جو ہے وہ آپ اس لیے کہ وہ اس کے لیے آپ مکہ اندر بھی جا سکتے ہیں، مسجد حرام میں، ہاں مسجد حرام میں جائیں گے، طواف کریں گے۔ حالانکہ اگر ویسے کسی نے ناپاکی کی حالت میں کیا تو اس کو تو طواف زیارہ اگر کیا تو اس کو اونٹ جو ہے وہ قربانی دینی پڑے گی، اس لیے کچھ فقہاء کہتے ہیں کہ مجبوری ہے وہ کر دے اور اونٹ بھی ذبح کر دے، تو کچھ کہتے ہیں کہ اونٹ تو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، تو بہرحال وہ معذور تصور ہوگی، وہ کر سکتی ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ اگر وہ پاکستان آ جاتی تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہ ہوتے جب تک کہ ان کا وہ حج پورا نہ ہو گیا، طواف زیارہ نہ ہو گیا ہوتا، اور پھر دوبارہ اگلے سال جائے گی اور پھر حج کرے گی، تو اس کو اس تمام زحمت سے بچانے کے لیے جو شاید ہیومنلی پاسبل نہ ہوتا، تو یہ اجازت دے دی۔ یہ ہماری بہنوں کو سننا چاہیے کہ یہ طواف زیارہ کتنا اہم ہے، جی کہ بالکل فرض ہے کہ آپ اس حالت میں بھی جا کے آپ طواف زیارہ کر سکتے ہیں اور مسجد حرام میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور البتہ یہ ہے کہ جب آخر میں آنے والا جو ہمارا من ہوتا ہے طواف وداع، جی وہ بھی ہر ایک پر واجب ہوتا ہے سوائے جو مکہ کے لوگ ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں، تو اس میں البتہ یہ ہے کہ اگر اس وقت وہ نئی پوزیشن میں نہیں ہے کرنے کے اور اس نے طواف زیارہ کر لیا تھا تو پھر اس کو رخصت ہے۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر انہوں نے طواف زیارہ کر لیا تو پھر ہم جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ تو جو آپ نے پوچھا تھا یہ سارے جو ہیں یعنی ایک فرق کی آ جاتی ہے چیزیں کہ جو اس میں فرق ہے، ایک مخصوص مسائل، اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی چیز میری درمیان میں ذہن میں آئی کہ کنکریاں مارنے میں وکالت کرنے کا ہوتا ہے معاملہ، کہ بعض دفعہ ہمارے عام کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ بوڑھوں اور خواتین اور بچوں کی طرف سے مرد رمی کر سکتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ایسا صرف یہ نہیں ہے، ہاں رمی کر سکتے ہیں، لیکن صرف یہ نہیں کہ عورتوں کو کی طرف سے ضروری مرد کریں، عورتوں کو خود کرنی چاہیے اپنی رمی۔ اب تو حالات بھی بہت اچھے ہو گئے ہیں وہاں پر، لیکن اگر کوئی مسائل ہیں، اگر وہ نہیں کر سکتی تو کوئی اور جا کے کر سکتا ہے، اور اس میں مرد کے بدلے بھی کوئی کر سکتا ہے، یعنی عورت جو ہے وہ مرد کے بدلے بھی کر سکتی ہے، مرد عورت کوئی بھی کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ میڈم زبیدہ خاتون صاحب، آخر میں تھوڑا سا کہوں گا، یہ حلق جو ہے مرد حضرات تو بال جو ہے وہ کٹواتے ہیں، خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ خواتین نے تھوڑے سے بال کاٹنے ہوتے ہیں اپنے نا، تو وہ ان کا محرم عام طور پہ وہ اپنا حلق کروا لیتے ہیں، تو اس کے بعد چاہے وہ مرد بھی کاٹ لے یا خاتون جو ہے وہ خود بھی کاٹ سکتی ہے اپنے بال۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد نے اپنا حلق کروایا اور پھر اس کے بعد خاتون کے بال کاٹے، یعنی اس سے پہلے بھی بہتر یہی ہے، ہاں نہیں بہتر یہی ہے کہ پہلے مرد کرا لے اپنا حلق اور اس کے بعد پھر وہ خاتون کے بال کاٹے۔ صحیح۔ لیکن یہ ہے کہ اگر خاتون خود بھی کاٹ لیتی ہیں یا خواتین آپس میں کاٹ لیتی ہیں، یعنی خواتین ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں،
اور پھر وہ کر لیتی ہیں اگر تو. لیکن خاتون کے لیے بس تھوڑے سے بال کاٹنا جو اچھا، ایک چھوٹا کچھ سیکنڈ اس کا جواب دینا ہے کہ باجماعت نماز جو ہے وہ خواتین ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہے یا اگر وہ اپنی کر لیں تو ٹھیک ہے؟ باجماعت ادا کرنی چاہیے انہیں. اور ہم جب حج کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے منسٹری کے ساتھ بھی اور سب جگہ، تو یہ بہت زیادہ لوگوں کو سکھاتے ہیں خواتین کو کہ باجماعت نماز کس طرح پڑھنی جاتی ہے، کس طرح بیچ میں شامل ہے، کس طرح جمعہ پڑھنا ہے، کس طرح حتیٰ کہ وہاں نماز جنازہ پڑھنا ہے. ان کے وہ بھی خاص ہو طور رہا پہ جب حرم میں وہ جا رہی ہیں تو پھر تو لازم ہے نا. جی بالکل اس میں کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی باجماعت نماز خواتین، لیکن وہاں پہ تو آپ کو ایک موقع ملا ہے. 1 لاکھ نماز پڑھنے کا آپ کو ثواب مل رہا ہے. بہت شکریہ محترمہ شگفتہ عمر صاحبہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف رہیں. محترمہ زبیدہ خاتون صاحبہ، بہت ہی تفصیلی بات چیت ہوئی آپ سے، اور مجھے امید ہے کہ ہماری جو خواتین اس وقت گھروں میں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کو ان مسائل سے آگاہی حاصل ہوئی ہوگی. اور جو بھی میڈم نے خصوصی طور پہ جو آخر میں مسائل کے حوالے سے بات کی، اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر جب انسان پہنچتا ہے تو وہ مختلف لوگوں کی باتیں سن کے تو اپنے جو اصل کام ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ جو باتیں آپ کو ان جو اسکالرز حضرات نے بتائی ہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا حج جو ہے وہ ایک بہترین طریقے سے ہو سکے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. اپنے میزبان ناصر فرید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم